ख़वातीन और हज़रात, आज राइजिंग पाकिस्तान में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। उसके लिए हमने दावत दी है जुगनू काज़मी को। आज हम बात करेंगे वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हरासमेंट के ज़ुमरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये भी एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है कि डिफरेंट चीज़ों पे अगर हम जाएँ तो हम डिस्कशन कर सकते हैं। हमने आज चूज़ किया कि हम वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में बात करेंगे कि जुगनू हमें आगाह करें कि अब जो है वो लॉ क्या कहता है और इससे पहले लॉ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ऑल वेल, थैंक यू। जुगनू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, और जैसे हमून ने भी स्टार्ट में बात की थी कि ये सिर्फ ख़वातीन के ऊपर नहीं है, ये लॉ जो है ये सबके लिए, क्योंकि लॉ जो पाकिस्तान का लॉ सबके लिए इक्वल ही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं उसी से बिल्कुल मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वर्क प्लेस हरासमेंट है क्या, ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं जो कि वर्क प्लेस हरासमेंट के ज़ुमरे में आते हैं। बेसिकली जो हरासमेंट इटसेल्फ है वो तो डील हुआ हुआ है पाकिस्तान पीनल कोड में, तो वो जो है उसकी सज़ा भी है, उसकी एक मॉनेटरी पेनल्टी भी है, फ़ाइन भी लगता है। मगर मेरा ख्याल है क्योंकि पूरी दुनिया में भी वर्क प्लेस की जो है ना हरासमेंट पे कोई ना कोई लॉ है, तो पाकिस्तान ने कानून साजी की थी, एक फेडरल एक्ट आया था 2010 में। फिर अब उसकी अमेंडमेंट्स आई हैं इस साल, और वो यही था कि ये सुप्रीम कोर्ट में ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी। सुप्रीम कोर्ट ख़ुद तो कानून साजी नहीं कर सकता, वो सिर्फ इंटरप्रेट करते हैं लॉ, कोर्ट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उन्होंने इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा इसका एम्बिट या इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है, इसको वाइडन करना चाहिए। बेसिकली जो वर्क प्लेस हरासमेंट जो ओरिजिनल एक्ट था 2010 का, उसमें जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई की जो डेफिनेशन होती थी वो मुख्तलिफ थी। वो यही कहते थे एम्प्लॉई वो है जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है या इस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, मगर दैट्स इट। उसमें फ्रीलांसर्स नहीं आते थे, उसमें पार्ट टाइम लोग नहीं आते थे, और आधे लोग आपको पता है फ्रीलांस करते हैं या पार्ट टाइम होते हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, या उन्होंने कहा था कि इंटर्नशिप्स वगैरह नहीं आती थी। तो मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सॉरी नॉट मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं आते थे। अब उन्होंने उसको स्कोप को वाइडन किया। उन्होंने कहा नहीं, इसमें जो इनफैक्ट जो कॉन्सर्ट्स करते हैं, गिग्स करते हैं, पार्ट टाइम होते हैं, यहाँ तक कि क्योंकि मैं वकील हूँ तो उसमें हमारे जब ये अमेंडमेंट्स आ रही थी तो इन्होंने लॉयर्स से भी रिकमेंडेशंस ली थी जो कंसर्न मिनिस्ट्री थी, और उन्होंने ये कहा कि हमारा बड़ा प्रॉब्लम है कि कोर्ट्स इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि आधे लोगों की प्रैक्टिस तो कोर्ट्स में होती है, उसके बाद वो अपने दफ्तर या चेंबर्स चले जाते हैं, मगर कोर्ट्स में जो आपकी प्रैक्टिस होती है, आपका जो एक्सपोजर होता है या इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, तो वो कोर्ट्स भी थोड़े से और उन्होंने ऐड किए कि वाइड, और सिर्फ वर्क प्लेस की जो वर्क प्लेस एक जो स्ट्रक्चर है या एक बिल्डिंग है उसके बियॉन्ड भी जाना चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम आता था कि वर्क प्लेस के बाहर वो कहते थे कि सिर्फ वर्क प्लेस जो चार दीवारी में हो रहा है वही होगा सिर्फ, ठीक हो गया। और वो ये कहते थे कि चले अगर मीटिंग हुई है बाहर, वहाँ कोई हरासमेंट हुई है मगर वो भी वर्क प्लेस रिलेटेड, तो उसको भी उन्होंने एक्सपैंड किया है। फिर ये था कि जो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता था कि कोई एम्प्लॉई जो है वो हरासमेंट का सूट फाइल करते थे, कुछ उस पर होता था नहीं होता था, रिगार्डलेस वो छोड़ जाते थे, बिकॉज एक अनकम्फर्टेबल, एक फियरफुल, एक हॉस्टाइल, एक इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो वो छोड़ जाते थे। तो वो उस ज़ुमरे में आते नहीं थे पुराने एक्ट के तहत। अब वो कहते हैं कि एक फॉर्मर एम्प्लॉय भी आ सकते हैं। पहले ये था कि सिर्फ औरत और आदमी का लिखा हुआ था, अब कहते हैं एनी पर्सन आ सकते हैं। और अब जो बहुत एक अच्छी बात है और जो कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने पिक की थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो हरासमेंट है वो सेक्सुअल नेचर की नहीं होती, उसके बियॉन्ड हो सकती है। जो पुराना एक्ट था वो उससे सेक्सुअल नेचर से डील करता था, अब वाला कहते हैं एनी जो सिचुएशन और इन्वायरमेंट दैट क्रिएट्स फियर, या आप डर गए हैं, आप खौफज़दा हो गए, अनकम्फर्टेबल हैं, इंटिमिडेट हो गए, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, डिस्क्रिमिनेटरी है, वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी उसमें लेकर आए हैं कि कोई आपसे दे आर टॉकिंग टू यू इन अ सर्टन वे, या आपको मतलब आपको फियर दिलवा रहे, तो वो हरास कर रहे हैं, या आपको जो है आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, एक औरत को तरजीह दे रहे हैं या एक आदमी को तरजीह दे रही है, इवन दो इफ you may be equally competent. This is very sensitive. Who's going to define? जी, कि आप औरत को तरजीह दे रहे हैं या मर्द को तरजीह दे रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एज अ लॉयर आप बात करें, मगर एक आम आदमी का भी होता है कि इफ़ यू आर गुड इन जॉब, समटाइम्स होता है कि एक जेलसी का फैक्टर भी होता है एम्प्लॉइज़ में, कंपटीशन भी होता है,
تو ایسے میں اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار دیم کہ جیلسی ہے یا کمپٹیشن ہے تو آپ نے ایک لکھ کے دے دی اپلیکیشن کہ جی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے یا میرے ساتھ جنڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کے لیے تو علیحدہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جی میرے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. سو دس از گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار دیم ٹو ایکسپلائٹ دی سچویشن. اس میں کافی آپ کا بالکل سوال بجائے اس میں اسٹیپس ہیں کیونکہ انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے جو کہ اپنے سارے ایویڈنس گیدر کرتی ہے. انکوائری کمیٹی کے پاس پاور بھی ہوتی ہے, آمبڈس پرسن کے پاس تو اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلے انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے, وہ اپنی رپورٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو دیتی ہے. ایجوکیٹ کر دیں انکوائری کمیٹی اس ورک پلیس کی. جی ورک پلیس کی ایبسلیوٹلی. مگر جب آپ نے کہہ دیا آپ ہائی وے پہ ہیں یا گگز ہیں یا کانسرٹس ہیں تو وہاں کون سی انکوائری کمیٹی ہوگی؟ اس کا جو ہے اگر گگ آپ کر رہے ہیں یا کانسرٹ کر رہے ہیں تو آپ کسی ایک کمپنی نے آپ کو فار انسٹنس ہائر کیا ہوا ہے تو پھر اس کمپنی کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہم ریلیٹڈ مطلب یہاں ہراسمنٹ ہوئی ہے تو وہ کمپنی کے اوپر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. ایکچولی freelancers again there's there's a question, big question. yes but دیکھیں ایکٹ کا یہی ہوتا ہے نا, آپ کا ایکٹ آتا ہے پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور وہ انٹرپریٹیشن آپ کی کورٹس کرتی ہیں. جب آپ کی کورٹس آپ کی کیسز جاتے ہیں کورٹس میں تو وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. مگر ابھی دا فیکٹ کہ ایک ایکٹ آیا ہے اور اس نے ایمبٹ انکریز کیا ہے یا ایمبٹ کو وائڈن کیا ہے, وہ ایک بہت اچھی بات ہے. اچھی بات یہ نا کہ لائک یو لائر یور سیلف اور آپ بھی یہ کیونکہ لائرس کی بھی ان پٹ ہوتی ہے کہ یہ ان پٹ دی جا سکتی ہے کہ ہم سارے کچھ کورٹس پہ تو نہیں چھوڑ سکتے, ہماری بھی ان پٹ ہوتی ہے کیونکہ وی اسسٹ دا کورٹس. لائر اسسٹ کرتے ہیں کورٹس کو, بیسکلی بتاتے ہیں کہ بھائی لا ایسے ہے کیونکہ ایک جج کے اوپر ہر چیز کا نالج بھی پورا اس کے پاس نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ اسٹیپس ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے, پہلے انکوائری کمیٹی بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے اگین دیکھیں آپ فری لانسر ہیں, آپ کانسرٹ کریں, گگ کریں, کسی کمپنی کے ساتھ تو آپ ایسوسیٹڈ ہیں. اس کے لیے کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات اگر کسی کانسرٹ کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے, لیٹس سپوز کسی سنگر کو, تو کانٹریکٹ آئیڈیلی ہونا بھی چاہیے. لیٹس سپوز اگر نہیں ہوتا کانٹریکٹ پلیز ہوئے, وہ ایک ڈفرینٹ لا ہے, بٹ کانٹریکٹ پلیز انٹر کریں, بہت ضروری ہوتا ہے. کانٹریکٹ آپ انٹر کرتے ہیں تو پھر ہی آپ کے پیسے ملتے ہیں, آپ کے جو ایمبٹ ہے ورک کا اور آپ کی سروسز کا ایمبٹ ہے وہ ڈسکرائبڈ ہوتا ہے یا ڈیفائنڈ ہوتا ہے. تو آپ انکوائری کمیٹی, اور یہ لازم ہے بائی دا وے امپلائرس پہ کہ انہوں نے ورک پلیس ہراسمنٹ جو پالیسی ہے وہ پرنٹ آؤٹ کر کے ڈفرینٹ زبانوں میں لگانا ہوتا ہے اپنے, اور اپنے امپلائیز کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہماری یہ پالیسی ہے. اور اس کے بعد بیسکلی انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے جو ورک پلیس میں جو بھی ان کا ہوتا ہے, کمپیٹنٹ اتھارٹی کہتے ہیں اس کو, جو بھی کمپنی ہے جو بھی ورک پلیس ہے وہ انکوائری کمیٹی بٹھاتا ہے. اس میں ایک عورت جو ہے لازم ہوتی ہے کہ اس میں ایک خاتون بیٹھے, اور پھر انکوائری کمیٹی اپنی جو ہے ساری فائنڈنگس کرتی ہے, ایویڈنس مانگتی ہے, جو ہے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوتی ہیں, کوئی وٹنسز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس بھی پراپر ایک پروسیجر جیسے کورٹ میں ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. پھر انکوائری کمیٹی اپنی فائنڈ کرتی ہے, جو اپنی ساری ریکارڈنگز یا فائنڈنگز ہیں وہ بھیجتی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو. پھر کمپیٹنٹ اتھارٹی دیکھتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کی پینلٹیز ہیں, سسپینشن ہے یا ویسے اس کی بالکل آپ ایک تو سسپینشن ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے بالکل آپ فائر کرتے ہیں, یا اس پہ کوئی مانیٹری پینلٹی ہوتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہے اس نے جو لاس سفر کیا ہے اس کی بھی کمپنسیشن ہوتی ہے. پھر کمپیٹنٹ اتھارٹی کا اگر کسی نے بھی چیلنج کرنا ہے نا تو آپ کا دوسرا فورم ہوتا ہے آمبڈس پرسن. یہ پروونشل لاز ہیں اور فیڈرل ہے. تو فیڈرل میں آپ کی بھی آمبڈس پرسن ہے فار سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, اور پروونسز میں بھی ہیں. پھر اگر اس کو بھی آپ نے چیلنج کرنا ہوتا ہے تو آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹو دی ایکسٹینٹ آف فیڈریشن, اگر آپ اسلام آباد میں بیسڈ ہیں تو آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ایک اپیل بھیج سکتے ہیں, یا اگر آپ پروونسز میں تو آپ گورنر کے پاس بھیج سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ تو ایک پروسیجر ہو گیا. اچھا بہت سے ایسے ہمارے مرد حضرات یا خواتین ہوتی ہیں کہ جن کو ہراسمنٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے. ہراسمنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ اور باس از موڈی, یا ہمارا باس بڑا غصے والا یا غصے والی باس ہے, موڈی باس ہے. تو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا ہاؤ دے کین اپلائی فار ہراسمنٹ, انکوائری میں جا سکتے ہیں اپلیکیشن, مگر ہوتی کیا ہراسمنٹ تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. وہی جو میں نے انیشلی کہا تھا, ہراسمنٹ ایگزیکٹلی وہی کہ فیئر کریٹ ہو. ایک آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آئی تھنک بطور انسان ہمارا اتنا تو دماغ چل ہی جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, اور ایکسپوجر جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں. چلے میں تھوڑا یوں آسان کرتا ہوں, آسان کرنے کے لیے, کیونکہ میں اس وقت ایک لے مین ہوں نا, میں کسی جاب پہ کام کر رہا ہوں اور میں انٹر ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں, اور جو میرا آگے میل یا فیمیل باس ہے تو وہ میرے ساتھ کندھا رب کر دیتے ہیں, یا مجھے دیکھتے ہوئے عجیب طریقے سے مجھ پہ اسٹیئر کرتے ہیں, مجھے عجیب اسمائلز پاس کرتے ہیں, یا میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو میرے ہاتھ میں ہاتھ لگا دیتے ہیں,
تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری ہراسمنٹ میں آتی ہیں. آپ کیسا فیل کرتے ہیں اف یو فیل ڈیفینیٹلی ول ریئیکٹ بیڈ کریں گے کیونکہ you will feel uncomfortable, you will feel intimidated. It is harassment. اب وہ یہ ان لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ کیسے ہوتا. اچھا چائلڈ کی جب آپ نے ڈیفینیشن دی ہے مطلب کیونکہ اینی پرسن اب آگے نا پہلے مین اور وومن ہوتا تھا, اب چائلڈ بھی ہوتا ہے بیکاز children, a lot of teenagers under 18, I think we all have been through it, we all did internships, یا most of us did internships, تو وہ بھی آتا ہے. سو یہ جو لا ہے تھوڑا چائلڈ سینسٹیو بھی ہے کہ آپ محدود نہیں کر سکتے صرف عورت یا آدمی یا ایڈلٹ پہ, اس کے بیونڈ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اینی پرسن آپ نے بتایا جس میں ٹرانسجینڈرز بھی انوالو ہیں. بالکل. اور آپ سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جگنو جو کویسچن میرے مائنڈ میں بھی ہے اور ڈیفینیٹلی مرد عورت کہ آپ بہت ڈرتے ہیں اگر آپ کسی پہ کیس فائل کرنا چاہتے ہیں ہراسمنٹ کا, چاہے وہ کسی بھی طرح کی. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیولس ہیں یا کچھ, اگر ایک چیز نے مجھے انکمفرٹیبل کیا ہے اور وہ جان بوجھ کے میرے ساتھ ہوتی جا رہی ہے تو میرے لیے وہ ہراسمنٹ ہی ہے. بالکل. اس کے پھر وہ لیولس نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چیز اس نے مجھے انکمفرٹیبل کیا. لیکن میں کیس فائل کرنے کے لیے میں ڈروں گی بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر ایک میرا باس ہے اور مجھے وہ اسٹیئر کر رہا ہے تھرو آؤٹ, وہ مجھے انکمفرٹیبل کر رہا ہے, میں اگر کورٹ جاؤں گی مجھے کہا جائے گا آپ ثبوت دیں اس کے بارے میں. اب اگر کسی نے مجھے اسٹیئر کیا ہے اور اس آفس میں کیمرہ نہیں ہے اور وہ اس ٹائم کی بات ہے تو میں وہ ثبوت کہاں سے لا کر دوں گی؟ ایگزیکٹلی. یہ اور اسی طرح یہ تھوڑا سا آئی سپوز ٹرکی بھی ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کے. اور اگر آپ کے وٹنسز نہیں, اگر آپ کے وٹنسز ہیں تو دیٹس گریٹ, بیکاز اگر آپ کوئی ایک بندہ اسٹے کر رہا ہے اور اگر آپ دونوں صرف کمرے میں نہیں ہیں, مگر آپ کا پھر بھی یہ رائٹ ہے کہ اگر آپ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں, اور یہ ایکچولی ایک رسپانسبلٹی ہے امپلائر پہ کہ آپ اس کو اپروچ کر پائیں اور آپ جائیں ان کے پاس اور پھر وہ دیکھتے ہیں اور آپ انسٹنسز بتا سکتے ہیں کہ اس دن یہ ہوا, اس دن ہوا, میں نے یہ کیا, میں وہ کیا. پھر وہ اپنے تھوڑا سا پروب کرنا شروع کرتے ہیں, ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ پروب کریں. اور اس کے بعد جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر تو آپ نہیں پروو کر سکے تو اس کے بعد آپ پہ ڈیفیمیشن کا کیس ہو جائے گا. اب نہیں ہوتا. یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے ہوتا تھا اور یہ اس طرح میرے خیال ہے کافی لوگ ڈرتے تھے, خاص طور سے خواتین ڈرتی تھیں کہ پھر ڈیفیمیشن کا سوٹ ہوگا, ہماری ریپوٹیشن کو اٹیک کریں گے اور کہیں گے کہ وہ تو ڈیفیم کیا ہے, یہ کہہ کے کہ دوسری پارٹی کہے گی کہ ہمیں ڈیفیم کیا ہے. مگر آپ بھی انکمفرٹیبل, آپ مطلب you don't want کہ if you are approaching a forum اور court اور آپ اپنا grievance لے کے جا رہے ہیں تو آگے سے آپ کے اوپر کچھ آ جائے, اب وہ نہیں ہو سکتا. اچھا آپ نے ایک اور چیز بھی بتائی تھی کیونکہ یہ ساری ڈسکس ہوگی. ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جو ایکس امپلائیز ہیں آپ کرتے ہیں اور جب آپ کو تھریٹ آتی ہے کہ میں نے اس کو ہراس کیا, either he or she is going to go against me, تو آپ ان کو فائر کر دیتے ہیں. تب یہ بھی آ چکا ہے کہ جو وہاں آپ لوگ بھی جا کر فائر کر سکتے ہیں. دس از پریٹی گڈ کہ اگر آپ کو جاب سے فائر کر دیا گیا ڈزنٹ مین کہ اب آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. اب نئی امینڈمنٹس کے بعد آپ اس رائٹ کو ویل کر سکتے ہیں ہراسمنٹ کے اوپر. اور جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک سیکریفائی کرتا ہے اور جا کے اپلیکیشن دیتا ہے, وہ جو ڈیول ہے اس کو تو کسی نہ کسی نے اس کے گلے پہ ہاتھ ڈالنا ہے. تو آنے والے بہت سے لڑکے لڑکیاں یا بچے بچیاں وہ اس ہراسمنٹ سے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں اس پہ اسٹیپس لینے چاہیے اور ہمیں بھی انکریج کرنا چاہیے ایز اے سوسائٹی. تھینک یو ویری مچ, آپ آئی ہیں اور بڑی اچھی ڈسکشن, بڑی ہم بھی ایجوکیٹ ہوئے. ڈیفینیٹلی رائزنگ پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایجوکیٹ ہوئے. تھینک یو ویری مچ. واٹ نیکسٹ وی ہیو؟ بالکل جی, اب اس کے بعد جب ہم اب بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو فیوریٹ سیگمنٹ ہمارا سوشل میڈیا پکچرز میسیجز ہم پروگرام میں شیئر کریں گے. اور پھر لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک. رائزنگ پاکستان.